السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو سویلین کو سزا سنانے کی اجازت کے بعد پاکستان ملٹری قوانین کے تحت فوجی عدالتوں سے 25 سویلین مجرمان کو 10 سال قید بامشقت تک کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے ہیں۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کے تاریخ میں سیاہ باب رکھتے ہیں۔ مجرمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے جاری بیان میں کہا کہ 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ 9 مئی کی سزائیں ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو چند مفاد پرستوں کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ سیاسی پروپیگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بننے والوں کے لیے یہ سزائیں تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ متعدد ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مختلف عدالتوں میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں، جبکہ دیگر ملزمان کے خلاف سزاؤں کا اعلان بھی ان کے قانونی عمل مکمل کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ اور آئی ایس پی آر کے مطابق صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ ریاست پاکستان 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی۔ آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ 9 مئی کے مقدمے میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ 9 مئی پر کیے جانے والا انصاف نفرت، تقسیم اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی نفی کرتا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرمان کے پاس اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق موجود ہوگا۔ رہنما مسلم لیگ نون وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں پر ہاتھ ڈالنے تک سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اور وزیر دفاع نے کہا کہ آج سانیہ 9 مئی کے 25 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرح فوری انصاف ہوتا۔ اس تاخیر نے ملزمان اور ان کے سہولت کاروں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور انصاف اور قانون کا معیار جو وزیر دفاع صاحب چاہتے ہیں اس کے لیے یکسوئی ہونا لازمی ہے، اور پاکستان میں بغیر تفریق کے منصفانہ انصاف ملنا اگر شروع ہو گیا تو پھر آدھے سے زیادہ پاکستانی جیلوں میں ہوں گے، اور خود حکومت کے کتنے لوگ کہاں ہوں گے، اور حکومت جو اس وقت اقتدار میں سیاسی اتحادی جماعتیں ہیں ان جماعتوں کا کیا ہوگا۔ یہ جو ہے قابل ذکر اور قابل فکر عمل ہے کہ صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر انصاف نہ جانے کب شروع ہوگا، لیکن جو خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں وزیر دفاع صاحب، اگر یہ ملنا شروع ہو گیا تو کافی مشکلات جنم لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک جانب پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں تو دوسری جانب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 9 مئی ملزمان کو سزائیں سنا کر ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کی واضح پیغام دیے جا رہے ہیں۔ حکومت 9 مئی واقعات کے کڑیاں عمران خان سے جوڑ کر یہ واضح تاثر دینے کے لیے کوشاں ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ عمران خان اور ان کے کارکنان ہیں۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ اور سوشل میڈیا امریکی نو منتخب صدر ٹرمپ اور ان کے وزراء کے بیانات سے امید لگا رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزراء کی مداخلت سے عمران خان اور پی ٹی آئی قائدین کو رہائی مل سکے گی۔ عمران خان سے منسوب امریکی رہنماؤں کے بیانات کس نوعیت سے کس سیاسی تناظر میں ہیں، ان پر تبصرہ کرنا ابھی قبل وقت ہوگا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی سے منسوب امریکی رہنماؤں کے بیانات پر نورا کشتی کے واضح عنصر پائے جا رہے ہیں۔ امریکی نو منتخب حکومت کیا سیاسی پالیسیاں ان کی ہوں گی، یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا،
لیکن موجودہ حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی سیاست اور پاکستانی سیاسی قیادت کسی بھی طرح عمران خان کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور نہ ہی اتنی آسانی سے چھوڑیں گے، کیونکہ سیاسی اتحاد کا جو سیاسی بقا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے پابند سلاسل سے جڑی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کا حکمت عملی واضح اور سخت ہے۔ میرے خیال میں عمران خان کی سیاسی حکمت عملی ناقابل شکست ہو سکتی ہے اگر ان کی جماعت کے لوگ من و ان عمران خان کے بیانیے کے ساتھ جڑے رہیں، اور پی ٹی آئی قیادت جو اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں ان میں مختلف سیاسی سوچ پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر اختلافات پائے جا رہے ہیں اور اختلافات کے باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، فیصل واوڈا نے ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان کے جو کپڑوں سے بھی قریب ہیں وہ ان قریب کھل کر سامنے آنے والے ہیں۔ یہ بیان ایسے نہیں دیا تھا انہوں نے، اور یہ کوئی ہوا میں کہی ہوئی بات نہیں تھی۔ پی ٹی آئی سپورٹرز اور عمران خان کے قریبی رشتوں کے لیے یہ یقیناً شوکنگ بیان تھا۔ جب یہ پی ٹی آئی فائنل کار دینے جا رہی تھی تو اس سے کچھ وقت پہلے بشرا بی بی نے تقریباً 9 منٹ کا ویڈیو کارکنان کے نام شیئر کیا تھا، اور اس ویڈیو میں سعودی حکومت سے منسوب ایک بیان دیا تھا جو وقت اور حالات کے تناظر میں حیران کن بیان تھا۔ بعد میں اس بیان کی پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے الگ انداز میں تشریح کر کے کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میرے خیال میں اس وقت عمران خان اور ان کا بیانیہ جو ایک مقبول بیانیہ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان اپنے اس جنگ میں اور اپنے اس بیانیے میں اور اپنے اس سیاسی کردار میں اس وقت سیاسی میدان میں اکیلے نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اکیلے کھڑے ہیں، اور ان کے دائیں بائیں جتنے بھی چہرے نظر آ رہے ہیں وہ کھل کر عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن یہ کہنا کسی صورت غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان سیاسی میدان فتح کر چکا ہے۔ اب سیاسی جماعتیں دفاعی پوزیشن میں لگ رہے ہیں، اور ان کا جو حکمت عملی ہے وہ واضح ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب سیاسی جماعتیں عمران خان کو سیاسی میدان میں دیکھنا نہیں چاہتے، اور ہر وہ راستہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا بند کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے جو ایوان کے اقتدار تک آتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو ہے عوام کے درمیان راستے جاتے ہیں، جو وزارت عظمیٰ اور اقتدار کے راستے جاتے ہیں۔ تمام راستوں پر اس وقت سیاسی اتحاد کے پہرے ہیں، اور سیاسی اتحاد اس وقت کھڑے ہیں۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے عمران خان کو روکنے کی، عمران خان کو جو ہے سیاسی معاملات میں ان کی جو کردار ہے اس کو کسی بھی صورت موجودہ جو سیاسی قیادت ہے وہ جو ہے نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے جا رہی ہے، جس کا اعلان کچھ دنوں بعد کر دیا جائے گا۔ مذاکراتی کمیٹیاں اتفاق رائے قائم کر سکیں گی یا نہیں، اس سے پہلے کے بیانات اور حالات اگلے مناظر کے عکاسی بہتر انداز میں نہیں کر رہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آگے چل کے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کسی بھی معاملے میں اتفاق نہیں کر پائیں گے، اور جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں لگ رہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے بیچ میں مذاکرات کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور کیا ان کے جو نتائج ہیں وہ آتے ہیں۔ جو بھی اس حوالے سے ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی تک اور آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔